السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ آج کی نکاح سیریز میں ہے تحفہ نکاح پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نکاح سیریز میں اپنا یہ دوسرا پارٹ چل رہا ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہے نکاح میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے۔ نکاح صحیح ہونے کے لیے نکاح کی مجلس میں 2 شرعی گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی کی طرف سے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ سال کے کسی مہینے میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے اور اس مہینے میں شادی کی برکتیں اور مصیبتوں کا سبب ہوتی ہے۔ حالانکہ اسلام میں نہ کوئی مہینہ منحوس ہے اور نہ ہی کسی مہینے میں شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری خود بخود ایک دوسرے کو نہیں لگتی، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی مردوں پر الو بولتے ہیں، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5707۔ شادی میں غیر شرعی چیزوں اور فضول خرچوں سے بچو۔ آج کل شادی بیاہ کے موقع پر کھانے کے لیے بوفے سسٹم کا رواج چل پڑا ہے، جس میں لوگ کھڑے کھڑے بلکہ چلتے ہوئے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں کھڑے کھڑے کھانے پینے سے بہت سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا ہے۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت قتادہ نے پوچھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کیسا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھڑے ہو کر پینے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ برا اور گندا عمل ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5394۔ اسی طرح لوگ نکاح میں خوشی ظاہر کرنے کے لیے ناچ گانا اور بینڈ باجا وغیرہ چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف اور حرام ہے، نیز اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد گانے بجانے کے آلات کو مٹانا بھی تھا۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے رحمت و ہدایت کا سر چشمہ بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہر طرح کے باجوں، ڈھول، تاشوں، نکاروں اور سارنگی کو مٹا دوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 22218۔ ولیمے میں ہر طرح کے لوگوں کو ضرور شریک کرے۔ ولیمے کے لیے قرض لینا اور اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرنا منع ہے۔ نیز مالداروں کو دعوت دینے کے ساتھ نیک لوگوں، علماء، حفاظ اور اس کے علاوہ مسکینوں اور غریبوں کو بھی ضرور دعوت دینا چاہیے، کیونکہ جس دعوت میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو شریک نہ کیا جائے، اسے بدترین کھانا قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جس شخص نے دعوت ولیمہ قبول نہ کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5177۔ صرف دکھلاوے اور فخر کے طور پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ولیمہ کرنا، اس میں ایسی آرائش و نمائش کرنا کہ سنت کا دور دور تک نام و نشان نہ ہو، ایسے کھانے سے بھی دور رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر اور دکھلاوا کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3754۔ بیوی کے حقوق۔ بیویوں کے بہت سے حقوق ہیں، جن میں سب سے پہلا حق مہر ہے۔ مہر ادا نہ کرنے پر حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور یہ نیت رکھے کہ اس کے مہر میں سے اسے کچھ نہیں دے گا تو وہ زانی ہو کر مرے گا۔ کنز العمال کی حدیث ہے، حدیث نمبر 44706۔
شوہر کے لیے دنیا میں بیوی سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور محسن نہیں ہے۔ وہ اس کے گھر کا انتظام سنبھالتی ہے، اس کے بچوں کی اچھی اور بہترین پرورش کرتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ پیار و محبت والی زندگی گزارے، اس کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر بیوی کی طرف سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو لعن طعن اور مار پیٹ کے بجائے درگزر سے کام لے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، لہٰذا جیسے ٹیڑھی پسلیاں کام دے رہی ہے ان سے ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھاتے رہو۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5184۔ اپنے کاروبار، آفس یا کسی بھی ضرورت سے باہر جانا ہو تو واپس آنے پر سب سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے۔ آج کل اس مصروفیت والے دور میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں اور دیر رات واپس آتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے زندگی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ عصر کے بعد اپنی ہر ایک بیوی کے گھر جاتے اور ان سے ملاقات فرماتے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5268۔ شوہر کے حقوق۔ بیوی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں خود اپنی حفاظت کرے، کبھی کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو اور شوہر کے مال و سامان کی حفاظت کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 893۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے شوہر کو راضی اور خوش رکھنا عبادت اور ثواب کا کام ہے، اور اس کو ناخوش اور ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ شعیب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8744۔ ماں باپ، بہو اور ساس سسر کے حقوق۔ نکاح ہو جانے کے بعد بیوی اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور پورا خاندان چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے۔ اس گھر میں اس کے لیے ہر شخص اجنبی ہوتا ہے، لہٰذا شوہر کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور بہو کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک سسر اور ساس زندہ رہے ان کی خدمت کرے اور اس میں اپنی عزت سمجھے، اور جب مائکے جائے تو اپنے ماں باپ کی خدمت اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3662۔ یعنی اگر تم ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی رکھو گے تو جنت پالو گے، اور اگر ان کی نافرمانی کر کے انہیں ناراض کرو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ لہٰذا لڑکا اور لڑکی دونوں شادی کے بعد ماں باپ کا خاص خیال رکھیں۔ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں۔ شوہر کو چاہیے کہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ پیار و محبت بھری باتیں کر کے اس کی اجنبیت کو ختم کرے اور اس کو اپنی طرف مائل کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میاں بیوی آپسی تعلقات کے وقت کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھے، اپنے کمرے کو صاف ستھرا اور خوشبو سے معطر رکھے، دعا پڑھے، اگر یاد نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ لے، چادر اوڑھ لے، باوضو رہے اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں دوسروں سے بتانا بڑی ہی بے حرمتی اور بے شرمی کی بات ہے اور گناہ بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کر کے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کی ویڈیو میں جو بتایا گیا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سیریز کے تھرڈ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔